مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اطہر عباس رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 4تھی برسی ہے۔ میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے مومنین سے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اطہر عباس رضوی ابن سید انور عباس رضوی صاحب کے روح کو بخش دیں۔ مل کے عظمت محمد و آل محمد پہ بلند صلوات۔ یہ ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے، سعادت کا باعث ہے کہ ہمارے درمیان میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ کے وکیل ہمارے درمیان میں آئے ہیں، اور دوسرے افتخار کا مقام ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہیں جو ہمارے والد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید اطہر عباس رضوی صاحب قبلہ کے بھی استاد ہیں اور اس حقیر کے بھی استاد ہیں۔ تو میں وقت کو ضائع نہ کروں، اس سے بہتر میں کوشش کرتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ آیت اللہ سید شمیم الحسن صاحب قبلہ رضوی کی خدمت میں جو عمید جامع جوادیہ بھی ہیں کہ وہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد
عالم شناسی کے ساتھ ساتھ خود شناسی بھی حاصل ہو، اور اس لیے کہ قدرت نے اس آیت میں جو انسانوں کی عظمت کے عناصر پیش کیے ہیں پہلے متوجہ ہوں گے اس کی جانب۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود اپنے کو پہچانا ہے وہی خدا کو پہچان سکتا ہے، خدا شناخت ہے۔ اور اس سلسلے کو اگر بالتدریج دیکھا جائے تو انسان اپنے کو پہچانے تو علماء کی معرفت حاصل کرے، پھر مراجع کرام کو پہچانے، اور پھر جن کے وہ نائب ہیں ان معصومین کی شناخت پیدا ہو، تب کہیں معرفت خدا تک پہنچے گا انسان۔ صلوات پڑھیے محمد زمین میں وقت زیادہ نہیں سب کرنا چاہتا، حکامہ نے انسان کا تجزیہ کرتے ہوئے چار عناصر بتائے ہیں انسان کے لیے کہ ان چار چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ یہ عناصر اعتبار میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انسان شناسی کے لیے یہ عناصر کافی نہیں ہے، یہ بات مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ یہ جو چاروں عناصر بتائے گئے ہیں وہ جسم کی ترجمانی تو ہو سکتی ہے لیکن روح کی ترجمانی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اور آئیے جسمانی اعتبار سے بھی ہم اس تعریف کو ناقص اس لیے کہیں گے ارباب فکر کہ انسان اشرف ہے، اشرف مخلوقات ہے، سب سے بہتر ہے تمام مخلوق میں۔ تو کیا یہ چاروں عناصر دیگر مخلوق کے پاس نہیں پائے جاتے؟ تو انسان کے لیے جسمانی طور پر بھی اگر تعریف کی جائے تو کوئی ایسی تعریف تو ہو کہ جو انسان کی کو پہچانوا سکے اور انسان کے لیے امتیازی شان کا حامل ہو۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہا کرتا ہوں عزیزو کہ جسمانی اعتبار سے بھی انسان کے شرف کو، فضیلت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو یہ ایک شرف سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کل شیء یأکل بفیہ الا ولد آدم فإنہ یأکل بیدیہ۔ انسان
کی سربلندی اور شرافت یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنی غذا کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہے. نہیں غور کیا؟ ہر مخلوق اپنی غذا اپنے منہ سے لیتی ہے سوائے اولاد آدم کے. یہ اتنا مکرم اتنا سربلند قدرت نے اس کو بنایا ہے کہ یہ سر جھکانے پر مجبور نہیں ہے. ہاتھوں کو وسیلہ عزت بنایا. صلوات اور ابھی اس پر اگر غور کر لیں تو ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ کیا نظام قدرت ہے انسان کی سربلندی اور شرافت کے لیے. غذا پہ انسان کی زندگی کا انحصار ہے. غذا نہ ملے تو جسم مر جائے گا. بات جسم کی ہو رہی ہے. قدرت نے کتنا کرم بخشا ہے اس انسان کو کہ اس رزق اس غذا کے آگے بھی اولاد آدم کو جھکنے نہیں دیا, سرنگو نہیں ہونے دیا. سربلند رکھا, باعزت بنایا. ہاتھوں کو وسیلہ بنا کر ہر مخلوق اپنی غذا اپنے منہ سے لیتی ہے سوائے اولاد آدم کے. انہو یاکلو بیدیہ, وہ اپنے ہاتھوں کے وسیلے سے اپنا رزق اپنے ذہن تک لے جاتا ہے. یہ تو بات میں کہہ چکا تھا, لیکن کہنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے, میرے مالک تو نے یہ کرم کیوں بخشا, یہ بلندی کیوں عطا کی ہے انسان کو. تو شاید قدرت یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ جو سر نیاز میرے آگے جھکنے والا ہے وہ کسی غیر کے آگے جھکے. صلوات پڑھیے محمد اللہ. مل کے درود پڑھیے محمد اور آلہ محمد. چاہے وہ غذا ہی کیوں نہ ہو, بقا کا وسیلہ ہی کیوں نہ ہو, مگر مجھے گوارا نہیں ہے کہ جو سر اللہ کے آگے خم ہونے والا ہے وہ غیر اللہ کے آگے جھکے. یہ تو میں نے تھوڑی سی بات جسمانی تبصرے کے اعتبار سے کی ہے کہ دنیا نے انسان شناسی کا حق نہیں ادا کیا ہے عناصر کے ذریعے سے. اب میں تشریف فرما ہے عرض کروں کہ قدرت نے انسان کو مکمل طور پہ جسمانی اور روحانی جس اعتبار سے غور کریں, انسان کے عناصر اربعہ اس آیت میں بیان کی. آیت پیش نظر ہے, لقد کرمنا بنی آدم, حملناہم فی البر والبحر, رزقناہم من الطیبات, فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. 4 ٹکڑے اس آیت میں انسان کی عظمت کے سلسلے میں قدرت نے جو رکھے ہیں. لقد کرمنا ایک عنصر سربلندی بزرگی, دوسرا عنصر حملنا, ہم نے اس انسان کو خشکی اور تری پہ مکمل تسلط بخشا ہے. صلوات پڑھیے محمد اللہ. تیسرا عنصر انسان کی شرافت کا, صرف ترجمانی کرتا ہوا گزر رہا ہوں, آگے بڑھنا ہے. تیسرا عنصر انسان کی بلندی اور بزرگی کا کیا ہے؟ رزقناہم من الطیبات, ہم نے
اس انسان کو جو ہمارے آگے سر نیاز کم کرنے والا ہے، ہم نے اس کو پاک رزق عطا کیا ہے، رزق طیب عطا کیا ہے، اور آخر میں تو قدرت نے سمیٹ کے ساری عظمتوں کو ایک فقرے میں بیان کر دیا کہ وہ فضلناہم، ہم نے اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے، نہیں وہ فضیلت بخشی ہے جو فضیلتوں کی حد ہے، جو فضیلتوں کا حق ہے، وہ ساری فضیلتیں ہم نے اس انسان کو عطا کی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے، ساری مخلوق پہ ہم نے اس انسان کو وہ فضیلت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آگے بڑھتے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہم نے وہ فضیلت بخشی ہے جو فضیلتوں کی آخری حد ہے ساری مخلوق پر۔ تو یہ عناصر اربع ہیں انسان کی عظمت کے سلسلے میں جو قدرت نے بیان کیے ہیں، چار عنصر۔ کیوں دہراؤں، وقت ضائع ہوگا، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب اس کے بعد اگر گفتگو ہوئی حکماء اور علماء کی، تو انہوں نے کہا بھائی ہاں ٹھیک ہے، آگ پانی مٹی ہوا یہ عنصر غیر مخلوق کے اندر بھی پایا جاتا ہے، خالی انسان سے مخصوص نہیں ہے، مگر انسان کا شرف یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کی بنیاد پہ یہ انسان ہر مخلوق سے ممتاز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ پچھلی مجلس اظہار ثواب کے سلسلے میں جو تھی وہ اس موضوع کے اعتبار سے تھی، یہ گفتگو ایک عالم کے اظہار ثواب کی مجلس کے سلسلے کی ہے، لہذا اسی قسم کی گفتگو میری ہوگی۔ مل جل کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بے شک اتفاق ہے سارے مفکرین کا، سارے عقلاء کا، کہ ہم نے ہمارا امتیاز، انسان کا شرف اور امتیاز عقل کی بنیاد پہ ہے، یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ اور مخلوق کے پاس بھی درک اور عقل کا کچھ حصہ ہے کہ نہیں۔ چلیے مان لیجئے کہ انسان ہی کے لیے یہ شرف مخصوص ہے، پڑھیں ایک صلوات مل جل کے۔ بے شک عقل وجہ امتیاز ہے ہر بشر کے لیے، انسان کے لیے۔ قدرت کا عطیہ ہے عقل، نہیں بلکہ یوں کہوں کہ شریعت کے اعتبار سے عقل حجت ہے خدا کی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بے شک عطیہ پروردگار ہے جو انسانوں کو ملا ہے، یہ عطیہ ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ عقل کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کی کوئی حدیں تو ہے نہیں، تو اسی انسان ہی کو حواس سے خمسہ جس کو کہتے ہیں، 5 صلاحیتیں انسان کو ملی ہیں،
انسان کسی چیز کو سمجھنا چاہے، حقیقت کو جاننا چاہے، دیکھ کے پہچان لے، سن کے سمجھ لے، چکھ کے چھو کے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں صرف ذہن تک بات پہنچانے کے لیے گفتگو چھوڑی ہے میں نے کہ یہ بھی تو اللہ کا عطیہ ہے۔ جیسے عقل اللہ نے عطا کی ہے ہم کو، ویسے ہی چیزوں کے سمجھنے کے لیے یہ 5 قوتیں بھی عطا کی ہیں۔ لیکن ان قوتوں میں لے لیجیے خالی آنکھ اور کان کی بات، اللہ کا عطیہ ہے نا، لیکن کیا ہر انسان کے دیکھنے کی قوت برابر ہے؟ میری تمہید کے ذہن پہنچ گیا ہوگا، صلوات پڑھیے محمد اور ہے تو اللہ کا عطیہ، لیکن کیا ہر انسان کی دیکھنے کی قوت برابر ہے؟ یہ قوت سماعت سننے کی صلاحیت جو اللہ نے بخشی ہے، کیا سب کی یکساں ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اب اسی عقل کے سہارے سے انسان نے فکر کے ذریعے سے جب کسی کی دیکھنے کی قوت کمزور پڑی تو اس قوت کو بڑھانے کے لیے ایک عینت ایجاد کر لی، کچھ دیکھنے کی قوت بڑھ جائے، ہے نا۔ سننے کی طاقت کمزور پڑی، ایک چھوٹا سا آلے سماعت ایجاد ہوا، اس آلے کو لگا لو تو سننے کی طاقت بڑھ جائے گی، ہے نا۔ میرے عزیزو، اگر یہ اللہ کا عطیہ کمزور ہو جائے تو اس کے بڑھانے کے لیے ہماری عقل فکر نے ایک چیز ایجاد کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اس کمزور طاقت کو بڑھا لیتے ہیں۔ اب جب سب کی عقل برابر نہیں ہے تو کیوں نہیں اسی قانون پر فکر کرتے کہ جب عقل حجت ہے، اس کا حکم حجت ہے، لیکن سب کی عقل یکساں نہیں ہے، تو اگر کبھی یہ طاقت کمزور ہو جائے تو اس طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میں بھی حیران تھا، بس فکرہ تمام کر رہا ہوں، میں بھی حیران تھا، سوچتا تھا میرے مالک شریعت نے عقل کو حجت بنایا، جب یہ تیری حجت ہے عقل، تو اب کسی نبی کی ہمیں کیا ضرورت، کسی امام کی ہم کو کیا ضرورت، قرآن کے ہم کیوں پابند بنے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ قدرت نے کہا ہاں ہمارا عطیہ ہے، عقل حجت ہے، لیکن اگر کمزور پڑ جائے تو جیسے تم دیکھنے کی طاقت کے لیے عینت کو ذریعہ بناتے ہو، ویسے ہی عقل کی کمزوری کے لیے نبی کو ذریعہ بناؤ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کیا ضرورت ہے حجت ظاہر کی، جب حجت باطن قدرت نے ہم کو عطا کی تھی اور حجت بنا کے عقل کو ہمارے حوالے کیا تھا، کہا نہیں، چونکہ تمہاری عقل برابر نہیں ہے، کمی اور زیادتی پائی جاتی ہے، تو اب ضرورت ہے کہ اس کمی کا علاج کیا جائے۔ تب حجت باطن کے شعور کو، قوت کو بڑھانے کے لیے قدرت نے حجت ظاہر قائم کی۔ اب مجھے کہنے دو عزیزو، ہمارے نوجوان، ہمارے مفکرین
بسا اوقات کہتے ہیں شریعت کا یہ قانون ہماری عقل میں نہیں سماتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل ہے نا یہ بات. عقل پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں یہ قانون یہ شریعت کا حکم ہماری عقل میں نہیں آتا, ہماری عقل میں نہیں سماتا, ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی. بھائی اسی کا علاج کیا قدرت نے کہ جب تمہاری عقل میں شریعت کا حکم نہ سمائے تو سمجھ لینا تمہاری عقل کمزور پڑ گئی ہے. تو اب اس کو قوت پہنچانا تو قرآن کے ذریعے سے, شریعت کے ذریعے سے, نبی کے ذریعے سے, امام کے ذریعے سے. صلوات پڑھیے محمد اور یہ سلسلہ ہے صاحبان ابو کے سمجھنے کے لیے کہ قدرت نے حجت باطن کے ساتھ ساتھ حجت ظاہر کو کیوں بھیجا ہے. اب یہ تمہید میری اس منزل تک پہنچی تو بات آ گئی شریعت کی, قانون کی, دین کی پابندی کی. دین کی پابندی کی بات آ گئی تو مجھے کہنے دیے میرے مالک تو نے جانوروں کو بھی پیدا کیا, ہم کو بھی پیدا کیا ہے, ہمارا بھی خالق تو ہے, جانوروں کا بھی خالق تو ہی تو ہے. یہ کیا بات ہے کہ شریعت جانوروں کے لیے نہیں رکھی, دین جانوروں کے لیے نہیں رکھا, ہم کو پابند بنا لیا دین کا. دین یعنی یہ حلال وہ حرام, یہ نجس وہ پاک, یہ کرو یہ نہ کرو. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جو عقل مفکرین کے نزدیک بہت ہی قابل قدر ہے, اسی کے سہارے سے ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. جانوروں کا خالق بھی اللہ, انسانوں کا خالق بھی اللہ, لیکن کسی جانور کے لیے نہ نجس نہ پاک نہ حلال نہ حرام کوئی پابندی نہیں. ایک جملہ کہوں صاحبان قدر, جانوروں نے توجہ, جانوروں نے کبھی آزادی نہیں مانگی. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کسی جانور نے آزادی کا نعرہ نہیں لگایا. آزادی کا نعرہ انسان لگا رہا ہے. ہمیں غلامی نہیں چاہیے, ہمیں بندگی نہیں چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. توجہ کریں گے, ہمیں آزادی چاہیے. آزادی کا نعرہ انسانوں نے لگایا. جس نے آزادی مانگی اسی کو پابند کیا, یہ کرو یہ نہ کرو. جس نے آزادی نہیں مانگی اس کو آزادی دے دی. صلوات پڑھیے محمد اور جو چاہے جیسے چاہے کھائے, جیسے چاہے رہے, جیسے چاہے. اگر اس نے اپنی بے عقلی کی بنا پر کوئی غلط کام کیا, کسی کے کھیت پہ منہ مارا, کسی کا باپ چڑھنے لگا, تو شریعت نے باپ کے مالک کو یہ حق نہیں دیا
کہ تم جانور کی پٹائی کرو. توجہ فرمائیں. اگر کسی جانور نے یہ کام کیا ہے تو سزا جانور کے لیے نہیں رکھی، سزا مالک کے لیے رکھی گئی. مالک کو سزا دی جائے گی، مالک کو اس کی کا خمیازہ پورا کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو قانون ہے شریعت کو آپ جانتے ہیں، سارے کی ضرورت ہے. عام فکری مجلسیں تو ہوتی رہتی ہیں، عوام تو چاہتا ہے کہ قصے اور واقعے بیان ہوتے رہیں تاکہ لطف آتا رہے. تو ایک واقعہ قصے کے اعتبار سے بھی سن لیے تاریخ کا، جو مشہور ہے. گائے نے گدھے کو مار ڈالا. مالک حکومت کے پاس گیا، آج کی حکومت نہیں اس وقت. فیصلہ کیا ہے سن لیجیے، اور میں مختصر کر رہا ہوں بات. حکومت کا فیصلہ یہ تھا قتلت بہیمۃ بہیمۃ لا شیء علی ربها. ترجمہ سن لیجیے. ایک جانور کو مار ڈالا ہے، اس کو جانور نے کیا ہے. مالک کو اس کی جزا، اس کی تلافی کی، اس کا نقصان نہیں پورا کیا جائے گا. نہیں، مالک کے ذمہ کچھ نہیں، یعنی مارنا والا جانور ہے، جانور کا مالک آزاد ہے. یہ ہے فیصلہ دربار کا. منزل گزری اور آخر کار یہ فیصلہ مولائے متقیان امیر المومنین سنا ہوگا، یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو اب جب مولا کے پاس آیا فیصلہ، تو مولا کائنات نے فیصلہ سنایا کہ اگر گائے جہاں بندھی ہوئی تھی تو گدھا اس کے پاس آیا ہے، اس جگہ پہ آیا اور گائے نے مارا، تو کچھ نہیں ہے گدھے کے مالک کو. لیکن اگر گائے گدھا جہاں بنا تھا وہاں آ کے اس نے مارا تو گائے کے مالک کو اس کا تاوان دینا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا فرض تھا کہ جانور کو اپنے قبضے میں رکھتے، تم نے کیوں آزاد چھوڑا؟ صلوات پڑھیے محمد یہ اس کے لیے سنا دیا کہ شریعت نے سزا بھی رکھی ہے تو ہم انسانوں ہی کے لیے رکھی ہے، جانور کی سزا بھی. آئیے بات یہی ہے کہ پالنے والے کیوں ہم کو پابند کیا ہے، کیوں ہماری آزادی کو چھین لیا. ہم تو آزادی مانگ رہے تھے، ہم کو تو نے دین کا پابند بنا کر حرام حلال نجیس پاک کا حکم دے کر کیوں پابند بنا دیا ہے. میں تو جوش والی مجلس پڑھنا چھوڑ دیا میں نے، اس لیے اب پڑھتا ہوں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آہستہ آہستہ کہتا ہوں تاکہ سب بچوں تک بات پہنچ سکے. صلوات پڑھیے محمد. کیوں پابند بنا لیا ہے ہم کو میرے مالک؟ کیوں جانوروں کے لیے شریعت نہیں رکھی، کسی اور کے لیے دین نہیں ہے؟ دین کی پابندی سے ہمارے لیے کیوں ہے پالنے والے؟ ارباب فکر بیٹھے ہوئے. قدرت کہے گی
کہ ہم نے یہ پوری کائنات پیدا کی، زمین اور آسمان اور اس کی تمام چیزیں ہم نے پیدا کی، تم کو بھی ہم نے پیدا کیا، لیکن اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے ایک اعلان کر دیا اپنی کتاب میں، قرآن میں، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اے انسان، تیرا شرف یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے تیرا تابع بنا دیا، زمین کا بھی آسمان کا بھی۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ پوری توجہ، لفظ کو پیش نظر رکھیے، خلق لکم، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اچھا، اتنا بڑا شرف پالنے والے ہم کو تم نے دیا کہ یہ پوری کائنات تم نے ہمارے لیے پیدا کی، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی یاد کہتی ہے کہ ہم سوچیں اور پوچھیں کہ میرے مالک یہ پوری کائنات جب پیدا کر کے کی اور ہمارے لیے پیدا کی، تو یہ بھی بتا دیں ہم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ پوری کائنات تو ہمارے لیے پیدا کی ہے، یہ بھی تو بتا دے کہ ہم کو کس کے لیے پیدا کیا۔ تو قدرت کہے گی کہ ہم نے تو قرآن میں تمہارے لیے نعرہ بنا دیا ہے، کہتے رہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں پہچانا میرے بچوں عزیزو؟ انا للہ، خلق لکم، جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور تم اعلان کرو کہ انا للہ، ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے، ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو جب یہ اعلان کرو گے تو سمجھ میں آئے گی بات کہ کیوں دین جانوروں کے لیے نہیں ہے، کیوں تمہارے لیے ہے۔ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا۔ نہیں بات واضح ہوئی عزیزو؟ یہ مائک اگر کوئی ہم کو ہبا کر دے اور ہم مجلس کر رہے ہوں تو اب اس پر تصرف تو ہمارا ہوگا نا، جو چیز ہم کو مل گئی اس پر اختیار ہمارا ہے۔ اب اگر ہم چاہیں تو خطیب کے سامنے مائک رکھیں تاکہ یہ آواز عوام تک پہنچے ہماری، اور اگر ہمارا دل چاہے تو ہم اس کا رخ پبلک کی طرف موڑ دیں تاکہ لوگوں کی واہ واہ ہم کو سننے کو ملے۔ صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ لیکن اب چیز ہماری ہے، اختیار ہمارا ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ روکے گا بھی تو ہم کائے کے لیے بات آئے گے، چیز ہماری ہے نا؟ بس مسئلہ حل ہو گیا۔ عزیزو، پوری کائنات ہمارے لیے، زمین پہ ہمارا تصرف ہوگا، آسمان پہ ہمارا تصرف ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے چاند سورج تک پہنچنے کی، یہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ ہم کو اللہ نے پاور دیا ہے، عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، مگر قدرت نے کہہ دیا تم کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ میں بات تو عوام کر رہا ہوں، تم کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو ہم پر تصرف اس کا ہوگا، لہذا وہ یہ چاہے گا ہم ویسے اٹھیں جیسے وہ چاہے، ہم ویسے بیٹھیں جیسے وہ چاہے، ہم ویسے سوئیں جیسے وہ چاہے، ہم ویسے جاگیں جیسے وہ چاہے، ہم ویسے جئیں جیسے وہ چاہتا ہے، ہم ویسے مریں جیسے وہ چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ جی میں نے فکر کہا،
کہ ویسے مریں جیسے وہ چاہتا ویسے جیے اسے کے ساتھ ساتھ ویسے مریں. ہر قسم کا مرنا اللہ کو پسند نہیں. پڑھیں گے صلوات. مرنا تو سبھی کو ہے لیکن ہر طرح کا مرنا ہر ایک کے لیے اللہ کو پسند نہیں ہے. 3 قسمیں ہیں. جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. 3 قسمیں ہیں موت کی, پسندیدہ موت کی, جو اللہ کو پسند ہے. قرآن مجید 3 قسم بتائی ہیں. ظاہر جیسا کے لیے مستقل مجلس چاہیے موت بتائی. پہلی پسندیدہ موت گھر پہ مرو, بستر پہ مرو, طبیعی موت آئے, مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کی سلامتی کے ساتھ کے پیش نظر ہے. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور خبردار مرنا نہیں. عجیب فکرہ ہے, تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, جب خبردار مرنا نہیں. یہی ہے ترجمہ اس کا. خبردار مرنا نہیں. جیسے موت و حیات ہماری قبضے میں ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتی تو ہم کاہے کے لیے مرتے. خبردار مرنا نہیں. مگر اسی کے ساتھ تم مسلم, مرنا تو ہے مگر خبردار مرنا نہیں. مگر اس عالم میں کہ تمہارا دین سلامت رہے, اسلام سلامت رہے. پتہ چلا کہ ہر طرح کا مرنا اس کو پسند نہیں ہے. دین کی سلامتی کے ساتھ موت آئے تو یہ مرنا پسند ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. دوسری قسم فہرست کے طور پر من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت, جو گھر سے نکل پڑے, کاہے کے لیے, مرنے کے لیے نہیں, دین کے لیے, اللہ اور رسول کے لیے گھر سے نکلا ہے, مجلس میں آنے کے لیے نکلا مثلا, اور اس کو موت نے پا لیا. یہ پلیت فطرہ ہے. یدرک الموت, سما ماتا نہیں کہا مر گیا نہیں, موت نے پا لیا. چاہے کبھی موت آ گئی ہو, ہارٹ فیل ہو گیا ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, کو کسی قسم سے بھی موت آئی ہے, گھر سے نکلا تھا دین کی خدمت کے لیے, موت نے پا لیا. فقط بقا اجرہ علی اللہ, تو اب اس کا اجر اللہ کے ذمہ یقینی ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل. یہ آگے بڑھنا ہے جو اس لیے صرف فہرست کے طور پہ. تیسری موت کا بھی ذرا سا تذکرہ کر دوں, جو پسندیدہ موت ہے اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں, وہ آپ سب پہچانتے ہیں کہ قدرت کا خبردار, جس نے خدا کی راہ میں جان دی ہے اس کو مردہ نہ کرنا. صلوات پڑھیے. البتہ اس موت کے لیے ایک ہی بات کے لیے 2 لفظیں رکھی, یہ بھی بلاغت سے خالی نہیں. ایک نے کہا ہے خبردار, اس کو مردہ نہ کہنا, مردہ نہ کہنا. دوسری آیت میں کہا خبردار, اس کو مردہ نہ سمجھنا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. بات تو ایک ہی ہو, مردہ نہ سمجھنا, مردہ نہ کہنا, 2 لفظیں رکھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید یہ شہادت کی موت اتنی قیمتی ہے
اتنی بابرکت اور مقدس ہے یہ موت کہ قدرت کو گوارا نہیں ہے کہ اس عقیدے میں نفاق کی ہوا بھی لگے. نہیں توجہ فرمایا. منافق کسے کہتے ہیں؟ زبان پر کچھ ہو دل میں کچھ ہو. قدرت نے کہا نہیں، شہادت کی موت کے لیے نفاق گوارا نہیں ہے. جو دل میں رہے وہی زبان پہ رہے، جو زبان پہ ہے وہی دل میں رہے. سوال پڑھیے محمد حد یہ ہے کہ یہ انسان جب تک ماں کے شکم میں بن رہا تھا ماں خون جگر دے رہی تھی، یہ انسان بنتا تھا. لیکن یہی انسان بن کر جب ماں کی گود میں آ گیا ابھی بھی دنیا کی غذا وہ برداشت نہیں کر سکتا. توجہ کریں، ہے نا؟ نظام قدرت ملاحظہ فرمائیں، شریعت پہچانے. جب گود میں آ گیا تو ابھی بھی وہ ماں کے خون جگر کا محتاج ہے. جیسے نشو و نما کے لیے انسان بننے کے لیے ماں کے شکم میں محتاج تھا، ویسے ہی نشو و نما کے لیے آغوش مادر میں بھی خون جگر کا محتاج ہے. میرے بچوں اور عزیزوں،
ذریعے سے نشوونما ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن قدرت نے کہا نہیں، اب ناف ذریعہ نہیں ہے، اب دہن ذریعہ ہے، منہ کے ذریعے سے یہ غذا جائے گی۔ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ انسان نجاست خوار نہ بنے۔ تو پڑھیے محمد علیہ اب نظام شریعت، نظام قدرت کا ہے تو وہی خون، لیکن اب ہم اس کا استحالہ کریں گے، اس کی حقیقت کو بدلیں گے، پاک کریں گے۔ اب وہ خون نہیں رہے گا، اب وہ شیر مادر بنے گا۔ توجہ کریں گے، اسی خون کا استحالہ کر کے پاکیزہ بنا کر شیر مادر بنا کر دہن تک پہنچایا قدرت نے۔ صلوات پڑھیے محمد اور نظام شریعت ملازہ فرمائیں، نظام قدرت استحالہ کیا، پاک بنایا، شیر مادر بنایا۔ ایک فقرہ سن لو بھی تو، میرے مالک وہی خون ناف کے ذریعے سے جا رہا تھا، جب بن رہا تھا انسان۔ اب اگر آغوش میں آیا ہے، اس کو ضرورت ہے اسی خون جگر کی، تو کیوں استعارہ کیا، کیوں شیر مادر بنایا، کیوں پاکیزہ بنایا اس کو؟ میرے عزیز و فقرہ ہے، ضائع نہ ہو۔ قدرت کہے گی، شاید میری طرف سے چونکہ بات ہے لہذا شاید کے ساتھ کہتا ہوں، شاید قدرت یہ کہے کہ اب دہن ذریعہ ہے، منہ ذریعہ بن رہا ہے غذا کا، تو مجھے گوارا نہیں ہے کہ جس زبان سے یہ میری تسبیح پڑھنے والا ہے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ قدرت کو گوارا نہیں ہے، اور ہم جب شعور پیدا ہو گیا تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جب شریعت کا حکم نہیں تھا، بالغ ہونے کے بعد میں ہے سب نجس پاک حرام، جب وہ بچہ تھا ماں کی گود میں تھا، شعور نہیں تھا، اس وقت تو قدرت نے نجاست خوار نہیں بننے دیا، نجس جگہ نہیں جانے دیا۔ اور جب بالغ ہو گئے ہم، شعور پختہ ہو گیا، تو اگر دو دکانیں ہیں، ایک لال محمد کی، ایک رام لال کی، ہماری بھیڑ لگ گئی رام لال کی دکان پر۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ سامنے کی بات ہے نا، چاہے وہ پان کی دکان ہو، چاہے چاٹ کی دکان ہو، جو کچھ بھی، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے اپنے جوان سے پوچھا، اپنے بھائی بچوں سے پوچھا کہ بھائی لال محمد کی دکان چھوڑ کر وہاں کیوں گئے؟ عجیب جواب دیا، کہا کہ مولانا اس کی چاٹ میں لذت، اب بتائیے کون سی عقل ہے، کون سی شریعت ہے کہ ہم کہیں کہ لذت نہ حاصل کرو، ہے نا؟ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، ایک جواب جو سمجھ میں آیا وہ سن لو، لذت بہت ہے اس کی چاٹ میں۔
تو جواب سن لو، سمجھنے کے لیے کافی ہو شاید. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی کو کھجلی کا مرض ہو جائے. پوری توجہ. خدا نہ کرے کسی کو خارش کا مرض ہو جائے. جتنا کھجاؤ گے نظر انجام برا ہے. سمجھ میں آیا کہ یہ شریعت کی پابندی قدرت نے کیوں رکھی ہے. بسا اوقات نافہمی میں، ناشناسی میں، عقل کی کمزوری کی بنیاد پر کسی کام کو بہت اچھا سمجھتا ہے انسان، اور برے کام کے لیے اس کی تعویل کرتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے. حرام اور نجس مال اور غذا کے لیے کہا مولانا ٹھیک ہے یہ کام ناجائز تھا، لیکن ہم نے ناجائز کام کر کے مال تو اکٹھا کیا ضرور ہے، لیکن اب ہم نیکیاں بھی بہت کرتے ہیں. اب ہم اسی مال سے مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، وہاں باڑے بنائیں گے، زیارتوں کو جائیں گے. بس ایک کام کی ضرورت ہے، شاید ہمارے اس نیکی کو اللہ قبول کر لے. ہم اس مال کا پہلے خمس ادا کریں گے تو پاک ہو جائے گا. ایک تصور ہے جو قوم کی، میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی جانب، ہے نا؟ ہے تصور یا نہیں؟ میں نے کسی دینیات میں، کسی شریعت کی کتاب میں جو چیزیں مطہرات میں پڑھی تھی کہ یہ چیز پاک کر دیتی ہے اس چیز کو، یہ چیز پاک کرتی ہے اس چیز کو، یہ چیز پاک کرتی ہے اس چیز کو، میں نے کہیں نہیں سنا کہ نجس مال کو خمس پاک کرے. پانی پاک کرے گا، سورج پاک کرے گا، آگ پاک کرے گی، مٹی پاک کرے گی، کہاں تک بناؤ اسلام پاک کر دے گا مجسم انسان. ٹھیک ہے، پاک کرنے والی یہی چیزیں جو شریعت نے بتائی اس میں کہیں ہم اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کسی مال کو پاک کرے گا. اب آئیے اسی کی ایک کڑی ہے خمس جس کا نام ہے، اس کے لیے ایک جملہ سن لیجیے. میں نے شاید پڑھا بھی ہو کبھی ذہنوں میں، کہ دو چیزیں ہیں جس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے. روزے کا حکم ہے شریعت کا، بیمار ہو مت رکھو،
حج نہیں ہے، قدرت واجب نہیں ہے، چھوٹ مل گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک محبت ہے اور ایک خمس. شریعت کے قانون کا مقابلہ کرتا ہے. صلوات پڑھ لو محمد جو لوگ نماز سے محبت کا مقابلہ کرتے ہیں، میں ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقابلہ دونوں طرح سے تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یہ سازش ہے دشمنوں کی جو تم کو لگا دیا ہے کہ محبت افضل ہے کہ نماز. بے عقلی ہے اس گفتگو کا اس بحث میں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز دین کا ایک جز ہے نا. نماز روزہ ہے، زکات سب سے تب دین ہے. تو نماز دین کا ایک جز ہے اور محبت کل کی قیمت ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ پورا دین سنتے تو اس کی قیمت ہے محبت ہے. ایک انگلی ہمارا جز ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی قیمت اور پورے انسان کی قیمت برابر ہے؟ مقابلہ ہی بے عقلی ہے. بے عقلی ہے. جز ہے، کل ہے. نماز جز ہے دین کا، محبت کل ہے قیمت کی، کل دین کی قیمت ہے. لہٰذا کبھی مقابلہ نہ کرنا کہ دشمنوں کی سازش تھی کہ اس طرح لگا دیا، ان کا دونوں طرف بھلا ہے. تم نے اگر طے کر لیا کہ نماز بہتر ہے، افضل ہے، تو ان کا تو کام پورا ہی ہوگا، محبت کو مٹا نہیں ہے. اور اگر تم نے کہہ دیا کہ نہیں محبت افضل ہے، تو ان کو موقع مل گیا کہ محبت ایک جز کی قیمت بن گئی. تو توہین محبت ہے محبت کو افضل اور بہتر کہنا نماز کے مقابلے میں. صلوات پڑھیے محمد ہم کو طرح طرح سے سازشوں میں دشمن اسلام نے، دشمن دین نے لگا رکھا ہے. انہیں میں سے کبھی دور تھا، بحث چڑھی تھی کہ نماز کا اذان کا جز علی ولی اللہ ہے کہ نہیں. وہ گزر گیا تھا نا، پہلے بہت موضوع چھڑا ہوا تھا. علی ولی اللہ اذان کا جز ہے کہ نہیں. دشمن نے ایسی سازش کی تھی کہ دونوں طرح وہ کامیاب رہے. اگر تم کہو کہ جز ہے تو فوراً کہیں گے کہ اذان ہی کا نماز کا جز ہے. نہیں پہچانا ہے؟ اگر تم نے کہا کہ علی ولی اللہ اذان کا جز ہے تو دنیا فوراً پلٹ کے کہے گی کہ پھر نماز کا وہ جز ہی کب ہے، سنت ہے، واجب تو ہے نہیں. اور اگر تم نے کہہ دیا کہ نہیں جز نہیں ہے تو ابھی ہماری بحث کامیاب ہے، علی ولی اللہ کا انکار ہو جائے گا. اب وہی سازش آگے بڑھ کے اب نماز کے اندر تشہد تک آ گئی. صلوات پڑھیے محمد اور رحمت. دشمن اپنی سازش میں دونوں طرح کامیاب ہے. مل کے صلوات پڑھیے محمد اور رحمت. مگر ایک نماز ہے اور تم سے احکام شریعت میں جو کسی حالت میں اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے. نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے لیٹے لیٹے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے اشاروں میں پڑھو. حد یہ ہے کہ
کہ اگر پورے طور پہ اشارہ ممکن نہیں ہے تو رکوع کے لیے کم آنکھ بند کرو، سجدے کے لیے زیادہ آنکھ بند کر لو، سجدہ بھی ہو جائے گا، رکوع بھی ہو جائے گا۔ نماز کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ بیمار ہے تو نہ پڑھو، صلوات پڑھی محمد علی محمد۔ اب شاید یہی کیفیت خمس کی ہے، جس پر نماز واجب ہے خمس واجب ہے۔ پتہ نہیں میں نے ذکر کیا تھا میں اسی مجلس میں، لیکن تکرار میں کوئی حل نہیں۔ جس پر نماز واجب اس پر خمس واجب۔ ہو سکتا ہے نماز واجب ہو، روزہ واجب نہ ہو، صحت ٹھیک نہیں، حج واجب نہ ہو، سکت نہیں ہو، لیکن نماز سے چکا نہیں ہے، اور جس پر نماز واجب ہے اس پر خمس واجب ہے۔ کس پر نماز واجب؟ 9 برس کی بیٹی پہ، 15 برس کے بیٹے پہ نماز واجب ہے کہ نہیں؟ کبھی 9 برس کی بیٹی کو توفیق ہوئی خمس نکالنے کی، یا مذہبی گھرانہ ہے وہ باپ نکالتا ہے خمس، لیکن کبھی بیٹے سے کہا کہ خمس نکالو؟ نہیں، آپ ذرا چونک کے سنو گے بات۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ مذہبی گھرانہ ہے، وقت جا رہا ہے نماز کا، شانہ ہلا رہے ہیں بچوں کا، نماز قضا ہو جائے گی اٹھو پڑھ لو، جیسے نماز واجب ویسے خمس واجب۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مذہبی انسان جو خمس کا پابند ہے وہ اپنے 9 برس کی بیٹی کو جگائے جھنجھوڑے کہ سال پورا ہو گیا، برتھ ڈے آ گیا، بجائے کیک کاٹنے کے خمس نکالو۔ صلوات پڑھیے محمد علی۔ واجب کیسے واجب؟ اب یہ جو آپ ہم بول رہے تھے اس کا جواب، ارے ابھی اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، آمدنی، تو اس کے اوپر کیسے واجب؟ نے کہا یہی آخری فکرہ تمہارا غلط ہے کہ کوئی آمدنی نہیں، قانون یہ ہے کہ کماؤ کھاؤ خرچ کرو، سال تمام ہونے پر جو بچے اس کا 5واں نکالو، یہی ہے نا۔ میں بتاتا ہوں 9 برس کی بیٹی کی انکم کیا ہے، 15 برس کی بیٹی کی مدد انکم کیا ہے، یہ بتاؤ۔ عید بقرعید آئے گی، ماں باپ چچا ماموں عید ہی دیں گے کہ نہیں اس کو، ہے نا؟ اچھا چلیے، انکم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پاس ہو گیا امتحان میں، انعام برس رہا ہے، بزرگ خاندان والے انعام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہی اس کی انکم ہے۔ باپ جو اسکول کی فیس ادا کر رہا ہے وہی کبھی کبھی جیب خرچ کے لیے کچھ دے رہا ہے، اب یہ اس کو دے دیا کہ یہ اس کی ملکیت ہو گئی، ہے نا؟ اب برتھ ڈے جب آئی، کھا پی کر کے وہ بچی کے پاس 5 روپے بچے تھے جیب میں، جو کچھ ملا تھا سب کھا پی کر کے ختم کرنے کے بعد 5 روپے بچ گئے تھے۔ برتھ ڈے کے دن اس پر 9 برس کی اس بچی پر واجب ہے کہ 1 روپیہ نکالے تب 4 روپیہ پائے۔ اچھا نہیں نکالا تو اب یہ تو بڑے سوچنے جو میں کہنے جا رہا ہوں، بات نہیں نکالا ہم نے خمس، 1000 روپے ہمارے پاس بچے تھے خمس کے یا ٹوٹل 1000 روپے ہمارے پاس تھے، خمس نہیں نکالا ہم نے، توجہ، ہاں جی وقت گزر رہا ہے، ہمیں بھی
याद आ गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद और अजीजों, नहीं निकाला। उसी 1000 रुपए का हम पतलून शर्ट खरीद के लाए। हम मजहबी हैं कि नहीं? नमाज के पक्के आदमी हैं, और जो कपड़ा खरीद के लाए हैं जिसमें हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें 5वां हिस्सा गस्बी लगा है। आले मोहम्मद का हक नहीं अदा किया, गस्बी है। ये बताओ, गस्बी कपड़े में नमाज सही होगी? फकीर के पास 10 रुपए बचे थे, तुम 2 रुपया निकालना था उस पर बाकी। जुलूस निकला हुआ था ताबूत और अलम, उसी 10 रुपए का जज्बे में उसने हार खरीदा, अलम पे चढ़ा दिया। 2 रुपया बच भी लगा है। उस अलम पर जो हार चढ़ाया है उसका क्या फायदा? मजलिस करो, कुंडा करो, नजर करो, न्याज करो, खर्च करो, लेकिन गस्बी माल खर्च करोगे दीन की राह में तो कबूल नहीं होगा। इसी तरीके से हराम माल अगर दीन की राह में खर्च करोगे तो कोई फायदा नहीं। सलाम पढ़िए मोहम्मद। मैं तो चाहता था, करना चाहता था, लेकिन फिर पहले मेरे जहन में था कि दोपहर में होगी मजलिस, लेकिन अब ट्रेन 11 बजे है, मुझे 10 बजे निकल जाना है, पता नहीं मैं खत्म करता हूँ। अजीजों, बहुत कुछ मुझे दीन शरीयत के सिलसिले में पढ़ना था, लेकिन अब जो पढ़ रहा था पढ़ चुका। शरीयत को पहचानो, ऐसी हराम हलाल जायज़ नाजायज़ दीन के इसी शरीयत के बचाने के लिए अइम्मा ने कुर्बानी दी, उलमा ने कुर्बानी दी है। आज इमाम की नियाबत में जो खिदमत कर रहे हैं उसकी कद्र को पहचानो। और ये मौजूद मुस्तकिल था जो पढ़ता मैं, लेकिन अब वक्त नहीं रह गया है। अजीजों, एक मिल के दुरूद पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। शरीयत के बचाने के लिए इमाम की नियाबत में ये उलमा अल्लाह ने वादा किया है कि जो ईमान वाला साहिब इल्म होगा उसको अल्लाह खुद बुलंद करेगा। आपके बुलंद करने का आलिम मोहताज नहीं। कुरान में कुदरत ने कहा है अल्लाह खुद बुलंद करता है। आपका अमल उस तक न जाता, आपका अकीदा अल्लाह तक नहीं पहुंचेगा जब तक आपका अमल सालेह ले न जाए। ये भी आयत है कुरान की। आपका अमल जाएगा अल्लाह तक तो आपकी नेकियों के वसीले से, मगर आलिम का दर्जा इतना बुलंद होता है कि आपके बुलंद करने का वो मुहताज नहीं है। अल्लाह खुद आलिम को बुलंद करता है। कुरान में की आयत गलत नहीं हो सकती। तो ये सिलसिला है, जाहिर है कि बात तमाम करनी है मुझे। आइए, एक आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम की मजलिस है। आलिम के दर्जे के लिए आप सुनते रहते हैं, बराबर सुनते हैं। मैं सिर्फ रब देना चाहता हूँ चंद जुमले में मजलिस खत्म करने के लिए कि करबला में हर रुख मौजूद है। उसमें मखसूस
فقرہ امام مظلوم کربلا کا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ رجل فقیہ، یہ خط مرد مجتہد کے لیے جا رہا ہے، فقیہ کے۔ کون؟ حبیب بن مظاہر۔ مجھے خط کی تفصیل نہیں پڑھنی عزیزو، 5-7 منٹ کے اندر ماہر مجلس کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نفسیاتی طور پر اگر آپ دل بھر آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ماہر مجلس حاصل ہو جائے گا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ خط لکھنے کی نوبت کیوں آئی۔ کوئی بچپنے کا دوست ہو اور اس کو سب کے آخر میں یاد کیا جائے، کیا دوستی کو شکوے کا حق نہیں؟ میں نے سوچنا شروع کیا کہ مظلوم کربلا نے حبیب کو مدینے ہی سے خط کیوں نہیں لکھا کہ ہم جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، میرے دوست آؤ مدد کے۔ نہیں، اگر موقع ملا تھا لکھنے کا تو مکے سے جب اپنے ایلچی اپنے بھائی مسلم کو کوفے بھیجا تھا تو مسلم کے ذریعے سے پیغام دے دیا ہوتا، بھیا مسلم کوفے پہنچنا تو میرے بچپن کے دوست کو بتا دینا کہ حسین کے وقت پہنچا ہے، حسین نہیں ہے کہ نہیں نفسیاتی بات؟ مگر نہ مدینے سے خط لکھا، نہ مکے سے مسلم کے ذریعے سے کہلایا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کربلا سے خط لکھ کے بلایا، کیا حبیب کو آنے کے بعد شکوے کا حق نہیں ہوگا؟ میرے آقا کیا دوستی کا یہی حق ہے کہ سب کے آخر میں یاد کیا جائے؟ بے شک، مگر سن لو جواب ہو لینا۔ اگر حبیب شکوہ کریں دوستی کا تو میرا مظلوم کیا کہے گا؟ یہی کہے گا حبیب تمہارا شکوہ میرے سروں پر، میری آنکھوں پر، بے شک تمہاری محبت کا حق تھا کہ میں مدینے سے چلا تھا تو تم کو بلا لیتا، مکے سے پیغام بھیج دیتا۔ جملہ سن لو رو لیتا عزیزو، مگر مظلوم کربلا کہیں گے حبیب اگر میں تم کو پہلے بلا لیا ہوتا تو میری ماں جائی کہتی کہ بھیا دشمن کی فوجیں چلی جا رہی ہے، آپ کا کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا ہے، تم نے کیا جواب دیتا اپنی ماں جائی کو؟ حبیب میں نے تم کو تسکین زینب بنایا، بس میری مسائل کی منزل تمام ہو گئی۔ حبیب میں نے تم کو تسکین زینب بنایا، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ حبیب کو سکون مل جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا کہ ثانیہ زہرا نے حبیب کے آنے پر کیوں حبیب کو سلام کہلایا تھا۔
یا عباس بیٹا علی اکبر حبیب آ رہے ہیں استقبال کے لیے بڑھو. میرے عزیزو یہ شرف تھا حبیب کا. عباس علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھو. میں نے جب یہ آیت سنی کہ آج بھی جب کوئی ظاہر مظلوم کربلا کا کربلا میں وارد ہوتا ہے تو سرکار وفا اور جناب علی اکبر اپنے اس امام کے ظاہر کا استقبال کرتے ہیں. آج بھی شاید یہ وہی سبق تھا یاد کر لیا کہ اب جب آقا کا کوئی ظاہر آئے گا تو ہمیں استقبال کرنا ہے. لوگ تو آ گئے. ہمیں شور اٹھا, خیمے تک آواز پہنچی. ثانیہ زہرا بے چین تھی نا. جیسے ہی سنا حبیب آئے, مسافر بکرا ہے, حبیب آ گئے. بے چین ہو کے بھیا کا مددگار آ گیا. فضا دیر نہ لگا, جلدی سے جا کے حبیب کو میرا سلام پہنچا دے. لو رونے والوں ادھر آ کے فضا نے کہا حبیب خدا نصیب حبیب کی بیٹی نے سلام کہا ہے. حبیب نے اپنا سر پھیر لیا. اللہ آل محمد پہ یہ بات آ گیا. غلاموں کو سلام کہنا ہے. اے حبیب زندہ ہو, خیمے کے سلام کی قدر کر لو. تمہارے بعد یہی سیدانیاں ہوں گی. بازار کو پہنچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار عالم تجھے چند فکروں کا مسائل کے واسطہ جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. خصوصاً مولانا اطہر مرحوم کے درجات کو آخرت میں پالنے والے انہیں چند آنسوؤں کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے ناصری میں سے قرار دینا. ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب, مجلس کا ثواب تمام مرحومین خصوصاً حجت الاسلام مولانا اطہر عباس مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.